الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحبان، آج ہم ایک انتہائی اہم قرآنی ہدایت پر گفتگو کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ صاحبان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بنیادی اصول سکھایا جو ہماری زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی فراہم کرتا۔ یہ اصول تحقیق، تدبر اور غور و فکر پر مبنی ہے تاکہ ہم اپنی سماعت، بصارت اور عقل کو صحیح استعمال کر سکیں۔ آج کے دور میں جہاں بے بنیاد معلومات اور افواہیں عام ہیں، یہ قرآنی حکم ہمارے لیے ایک عظیم سبق رکھتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ آیت قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، یعنی کہ اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ صاحبان، یہ آیت ہمیں تحقیق، غور و فکر اور علم کی بنیاد پر عمل کرنے کی ہدایت دیتی ہے۔ آج ہم اس آیت کی روشنی میں جانیں گے کہ ہماری سماعت، بصارت اور عقل کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور ہم کیسے اپنے روزمرہ کے فیصلوں میں اسلامی تعلیمات پر عمل کر سکتے۔ یہ آیت، جیسا کہ ہم نے پہلے جانا کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 ہے، جو ایک انتہائی اہم نصیحت پر مشتمل ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت فرماتے ہیں کہ ہم کسی ایسی بات کے پیچھے نہ پڑ جائیں جس کے بارے میں ہمارے پاس ٹھوس علم یا ریفرنس نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ کے اہم نکات یہ ہے کہ بلا تحقیق بات نہ کی جائے، یعنی کہ ہمیں بغیر علم کے کسی بھی بات کو پھیلانے یا اس پر یقین کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ حواس کی جواب دہی۔ اللہ تعالیٰ نے کانوں کو سننے کی صلاحیت سے نوازا ہے۔ جو کچھ ہم سنتے ہیں اس کا ہمیں حساب دینا ہوگا۔ اسی طرح آنکھ دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے، یعنی کہ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں اس کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا۔ دل سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جو کچھ ہم سوچتے، سمجھتے اور مانتے ہیں اس کا بھی محاسبہ ہوگا۔ لہٰذا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہمیں اس احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے کہ علم، تحقیق اور حکمت کے بغیر کسی بھی بات کو پھیلایا جائے، کیونکہ قیامت کے دن ہمارے اعمال، خیالات اور معلومات کے ذریعے ہمارا حساب ہوگا۔ لہٰذا یہ آیت ہمیں سچائی، تحقیق اور ذمہ داری کا درس دیتی ہے۔ آج کے دور میں جب غلط معلومات بہت تیزی سے پھیلتی ہے، ہمیں اپنی سماعت، بصارت اور عقل کا درست استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہم کسی طور بھی جھوٹ، بہتان یا افواہ کا حصہ نہ بنیں۔ آئیے اب ہم اس صورت کے اہم نکات کے بارے میں تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ پہلی چیز جو اس آیت کریمہ میں بتائی گئی ہے وہ ہے کہ تحقیق اور علم کے بغیر کسی بات کی پیروی نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں تاکید کے ساتھ خبردار کر رہے ہیں کہ بغیر تحقیق کے کسی بات کو نہ مانیں، نہ پھیلائیں اور نہ ہی اس پر عمل کریں۔ سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ بغیر تحقیق کے افواہوں پر یقین کر لیتے ہیں جو بعد میں فتنہ اور فساد کا سبب بنتے ہیں۔ کسی بھی خبر کو قبول کرنے سے پہلے اس کی تصدیق کرنا نہایت ضروری ہے۔ جیسا کہ سورہ الحجرات میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو پہلے تحقیق کر لو۔ دین کے معاملے میں بھی تحقیق کی بہت اہمیت ہے۔ دینی معاملات میں بغیر تحقیق کے کسی عقیدے یا نظریے کو اختیار کرنا غلط ہے۔ قرآن کریم بار بار غور و فکر، تدبر اور تحقیق کی دعوت دیتا ہے تاکہ ہم صحیح راستے پر چلیں۔ جھوٹی معلومات کا پھیلاؤ اور فیک نیوز کا تدارک کیا جائے۔ موجودہ دور میں سوشل میڈیا پر اور اے آئی کی مدد سے جنریٹ کی ہوئی خبریں بہت پھیلی ہوئی ہیں اور ان کو آپس میں ان کا موازنہ کرنا کہ کون سی خبر اتھینٹک ہے نہایت مشکل ہے۔
لہذا ہر جھوٹی خبریں، افواہیں اور من گھڑت باتیں تیزی سے پھیل جاتی ہیں۔ اسلام ہمیں سچ بولنے اور غلط بیانی سے بچنے کی تلقین کرتا ہے۔ دوسرا اہم نکتہ جس پر اس آیت کریمہ میں ذکر کیا گیا ہے وہ ہے کہ حواس خامسہ کی جواب دہی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تین اہم حواس یعنی کہ سماعت، بصارت اور دل کا ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے کہ ان سب کا حساب لیا جائے گا۔ سب سے پہلے کان جو سماعت کرتے ہیں، جو یعنی ہم جو کچھ سنتے ہیں وہ ہمارے خیالات، نظریات اور اعمال پر اثر انداز ہوتا ہے۔ غلط معلومات سننا اور آگے پھیلانا معاشرتی بگاڑ کا باعث بنتا ہے۔ غیبت، چغلی، بہتان اور فحش باتیں سننا بھی غلط ہے، جیسے کہ سورہ الحجرات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 12، اور غیبت نہ کرو، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ آنکھ بصارت کا ذریعہ ہے، یعنی کہ ہم جو کچھ دیکھتے ہیں اس کا حساب ہوگا۔ آنکھیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک عظیم نعمت ہے اور ان کا غلط استعمال حرام ہے۔ فحش مناظر دیکھنا، دوسروں کی غلطیوں کی ٹو میں رہنا اور غیر اخلاقی چیزوں کو دیکھنا گناہ میں شامل ہو سکتا ہے۔ قرآن ہمیں اپنی نظریں نیچی رکھنے کی ہدایت دیتا ہے، لہذا سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوتا ہے کہ مومنوں سے کہو کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ دوسرا جو رکن حواس خامسہ میں سے جس کا ذکر ہے وہ دل ہے، یعنی کہ ہم دل سے جو کچھ سوچتے اور نیت کرتے ہیں اس کا بھی ہمیں حساب دینا ہوگا۔ سیمان، دل وہ مقام ہے جہاں انسان کے خیالات، ارادے اور نیتیں بنتی ہیں۔ اسلام میں نیت کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ ارشاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کہ بخاری مسلم دونوں کتابوں میں موجود ہے، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ غلط نیت، بغض، حسد اور نفرت جیسے منفی جذبات انسان کی اعمال پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اجتماعی زندگی پر اس آیت کے اثرات۔ یہ آیت صرف انفرادی اصلاح کے لیے ہی نہیں بلکہ معاشرتی، سیاسی اور علمی میدان میں بھی رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ یہ آیت سیاست اور عدل و انصاف میں تحقیق کی ضرورت پر زور دیتی ہے۔ حکمرانوں اور ججوں کو بغیر تحقیق کے فیصلے نہیں کرنے چاہیے کیونکہ یہ ظلم کا باعث بن سکتا ہے۔ اسلامی عدالتی نظام میں گواہی اور ثبوت کے بغیر کسی کو بھی سزا دینا جائز نہیں۔ یہ آیت تعلیمی اور علمی ترقی میں تحقیق کی اہمیت پر بھی زور دیتی ہے۔ علم کو بغیر تحقیق کے قبول کرنا علمی ترقی کو روکتا ہے۔ اسلام نے تحقیق، تجربہ اور عقلی استدلال پر زور دیا۔ مسلمان سائنسدانوں نے علم میں تحقیق کے اصولوں کو اپنایا جس کی وجہ سے وہ ترقی کر سکے۔ اسی طرح یہ آیت میڈیا اور خبر رسانی میں ذمہ داری پر توجہ مبذول کرواتی ہے۔ صحافیوں، علماء اور میڈیا کو بھی سچ بولنے اور تحقیق کے بغیر کوئی خبر نشر نہ کرنے کا پابند ہونا چاہیے۔ بغیر تصدیق کے کسی پر الزام لگانا یا کسی کی عزت خراب کرنا اسلام میں سخت منع ہے اور اللہ تعالیٰ کے غصے کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ نتیجتاً یہ آیت ہمیں ہماری روزمرہ کی زندگی میں احتیاط اور جواب دہی کی ضرورت پر زور ڈالتی ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ بغیر علم کے کسی چیز کی پیروی نہ کریں، اپنی سماعت، بصارت اور نیت کو درست رکھیں کیونکہ ان سب کا حساب ہوگا۔ تحقیق، تدبر اور علم کے ذریعے سچائی کو تلاش کریں۔ معاشرتی اور دینی معاملات میں افواہوں، جھوٹ اور بغیر تحقیق کی باتوں سے پرہیز کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کی روشنی میں اپنی اصلاح کرنے اور حق اور سچائی پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔